السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. جی بھائی الحمدللہ میں اس وقت مکہ شریف میں ہوں. عزیزیہ اپنے ہوٹل میں موجود ہوں اور رات میں قریب عشاء کے بعد الحمدللہ ہم لوگ جمرات سے سب فارغ ہو کے آئے ہیں. الحمدللہ پرسوں کے دن یعنی پہلے دن جمرات بڑے جمرے کے کنکڑی مارنے کے ٹائم چونکہ صبح کا وقت تھا، دھوپ تھی اور یہاں دھوپ بہت تیز ہے، گرمی بہت تیز ہے. پہلے اور دوسرے دن میں حادثات ہوئے ہیں، لیکن وہ کیسا ہوا ہے کہ معلمین کے کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنی اپنی مرضی سے کڑاکے کی دھوپ کے اندر وہ لوگ گئے اور پانی کا انتظام نہیں اور راستہ انجان اور اوپر سے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ گھومنا پھرنا، اس کی وجہ سے لوگوں کو دم گھٹا ہے، سانسیں آئی ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ لاشیں کچرے کے ڈھیر پہ ملی ہیں، لیکن وہ صورتحال یہ کہ یہ سال سعودی گورنمنٹ نے ہمیشہ کی طرح بن لادن گروپ کو ان کاموں کے لیے متعین کرتی تھی، لیکن یہ سال سعودی گورنمنٹ نے متعین نہیں کیا. اس لیے پولیس اور ملٹری اور جو سعودی کارندے تھے ان لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا ہے اور یہ مینا، مزدلفہ اور عرفات اور جمرات کی ہے. حرم شریف کے باہر کا حصے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ دھوپ میں طواف کرتے ہوئے بھی لوگ غشی کھا کے گر جاتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ موتیں بہت ہوئی ہیں اور لاوارث کھاتے میں حاجیوں کو رکھا گیا ہے. سعودی گورنمنٹ یہ سال حاجیوں کے ساتھ اب تک کا سب سے برا سلوک اور گندا سلوک کیا ہے اور خاص طور سے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش والوں کے ساتھ میں ان کا رویہ بالکل حاجیوں کے جیسا نہیں تھا. بس ایک پکنک پوائنٹ یا یہ کہہ لیجئے کہ جیسے لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، آئیں اور جائیں، وہ اپنے حساب سے سمجھے. بس ان کو ایک ہی کام سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کو ہماری ڈیوٹی انجام دینی ہے. کوئی حاجی آرام کرنے کے لیے 2 منٹ کہیں نہ رک سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ کچھ کر سکتا. تھکا ہارا 10 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 5 کلومیٹر پیدل چل کے سامان لگیج کے ساتھ میں پریشان حاجی کہیں پہ اگر 2 منٹ کے لیے آرام کرنا چاہتا ہے تو پولیس والے نہیں کرنے دیتے. جانا ہے 1 کلومیٹر اپنے خیمے اور اپنے مقام پہ اور ایسا راستہ گھما کے سب بند کر کے رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے 1 کلومیٹر کا سفر 4 کلومیٹر کا ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کا راستہ 5 گھنٹے کا راستہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حاجی سب پریشان ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. ٹرین کے معاملے میں جہاں پہ بہت سارے مسائل تھے، بہت سویدھا صرف ٹرین کے اندر بیٹھ کے اتر جانے تک ہے. بیٹھنے کے لیے جو حالات ہیں اللہ معاف کرے، اور ٹرین سے اتر جانے کے بعد اپنے مقام پہ جانے کا جو ماحول ہے اللہ خیر کرے. ساتھ دشمن کے ساتھ ایسا سعودی گورنمنٹ جو دستور کی ہے کسی اور کے ساتھ نہ کرے. سعودی گورنمنٹ انتظامیہ میں بالکل فیل ہے اور اس سے کہیں زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت ہندیہ بھی اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے. اور کمال کی بات ہے خادم الحجاج بالکل اناڑی، جاہل، یا یہ کہہ لیجئے یہاں کی نہ زبان جانتے، نہ انداز جانتے، نہ ان کو کچھ پتہ ہے. بس خادم کے نام پہ ان کو بھیج دیا ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ بیچارے وہ یہاں جب کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو کریں گے کیا. بہرحال ہمارے خادمین کا قصور نہیں، ان کو بھیجا گیا ہے، لیکن ان کو جب خود کو ہی پتہ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے. ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر خصوصی طور پہ دھیان دینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بھیجے جو راستے کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں یا یہاں کی زبان جانتے ہوں. سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہاں کے والنٹیئر یا یہاں کی پولیس یا یہاں کی ملٹری کسی بھی حاجی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بس وہ ایک ہی بھیڑ جمع نہ ہو آگے جاؤ، بھیڑ جمع نہ ہو آگے جاؤ، میری جان چھوٹے تم جہنم میں جاؤ یا جنت میں جاؤ. حال بہت برا ہے سمیع اللہ بھائی. حاجیوں کے ساتھ بہت برا سلوک سعودی گورنمنٹ کی طرف کے لوگوں کی طرف سے ہے. کوئی پولیس والا، کوئی کارندہ، کوئی والنٹیئر نہ کچھ جانتا ہے نہ کچھ بتاتا ہے. بس ایک ہی چیز، یا حاجی رہو یا اللہ رہو. بس بہرحال
امواتیں بہت ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. آپ کو 2 5 10 15 20 کی خبر دی جا رہی ہے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لاشیں کچرے کے ڈھیر پہ پڑی تھی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. ایک ایک گھونٹ کے لیے لوگ ترس ترک کے ان کی جان چلی گئی ہے. ایک گھونٹ پانی کے لیے تپتی ہوئی دھوپ میں جا رہے ہیں، غشی کھا کے گر گئے، سانس رک گئی. ان کا ساتھی، ان کے گھر والے ایک بوتل پانی یا ایک گھونٹ پانی مانگ رہے ہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، کیونکہ کسی کے پاس ہے نہیں تو دیں گے کہاں، اور اس پیاس میں دم توڑ دیے ہیں. بہرحال اللہ خیر کرے اور دونوں حکومتوں کو اللہ ہدایت دے کہ یہ حاجیوں کے اکرام کو جانے، حاجیوں کے مقام اور مرتبے کو پہچانے. ہمارے جو خدام الحاجمین حاجی جو انڈیا میں ادھر ادھر پروگرام کرتے ہیں، صرف ماپ بتا دیتے ہیں یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے، باقی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جیسے حالات آتے ہیں وہ بتانا چاہیے. یہ پرانے باپ دادا کی باتیں بتا کے نیو جنریشن کا جو ماحول، یہاں جو ماحول ہے، اللہ خیر کرے. پرانی باتوں سے نئے ماحول یہاں کا جو سعودی کا ہے کوئی جوڑ نہیں ملتا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں. بس وہ اللہ حاجی، اللہ صبر، اللہ شکر، یہ 3 چیز کے اوپر گزارا اور سب کی جان طلب. میں سمجھتا ہوں 1,75,000 میں 25,000 حاجی ایسے ہوں گے کہ جن کو سہولتیں کہیں نہ کہیں ان کی جانکاری، ان کی پڑھائی، ایجوکیشن یا ان کے پرانے تجربے یا لوگوں سے پرانے تجربے بجائے نئے لوگوں سے تجربہ لے کے آئے. باقی انڈیا کا ہر حاجی پریشان حال ہے، کوئی بول رہا ہے کوئی نہیں بول رہا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. آئندہ سال حج ہاؤس، حج کمیٹی، گورنمنٹ آف انڈیا کو اس کی طرف خصوصی توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے حاجیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. بھائی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، حیوانیت. نماز پڑھتے ہوئے مطاف کے اندر پولیس والے کرسی پھینک دیتے ہیں، آدمی گر جاتا ہے، ٹیبل پھینک دیتے ہیں، آدمی گر جاتا ہے. کچھ بولو کچھ نہیں، بس بھاگو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، تم کہاں جانا ہے تم جانو، جگہ خالی کرو. ایسے حالات، جبکہ وہاں پہ سینکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں. بس ان کا موڈ بن گیا، مزاج بن گیا، جو ٹھان لیے تو ٹھان لیے. اللہ خیر کرے. بہرحال سعودی گورنمنٹ 2024 کے انتظامیہ امور میں 100% ناکام ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے علاوہ دوسرے ممالک کے حجاج کرام بھی پریشان حال ہیں، اور انڈیا سے کہیں زیادہ دوسرے ملکوں کی موتیں ہوئی ہیں، جو ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا. اللہ خیر کرے اور ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. بس یہی ہے مقام آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. بس یہی ہے پیام آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے. کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے. شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکل
مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے، موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے، اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، خوشبوؤں میں کفن کو بسا۔ پستہ ہاؤس لے کر آ گئے اپنا بینکٹ ہال شالیبنڈا پر۔ ٹوٹل 20,000 SFT ایریا ہے، سینٹرل اے سی، جھومرز، بہت ہی خوبصورت ایمبینس بنایا گیا ہے، اور اس بینکٹ ہال میں 100 ممبر سے لے کے 1000 ممبرس تک کی کیپیسٹی ہے۔ سپریٹ ہالز فار لیڈیز اینڈ جینٹس، اینڈ ایٹ اے ٹائم 200 to 250 ممبرس آرام سے ڈنر کر سکتے ہیں یہاں پر۔ اسٹیجز انکلوڈیڈ ہے، ہائی کلاس فرنیچر اور سپریٹ لفٹس ہے لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے۔ اور اس بینکٹ ہال کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کچن جو ہے نا سیم فلور پہ آپ لکڑی پر بھی پکا سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ اپنا شیف بھی لگا سکتے ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا کیٹرنگ جو ہے نا پستہ ہاؤس کو بھی دے سکتے ہو، کیونکہ پستہ ہاؤس تو مشہور ہی ہے اپنا مزیدار کھانا سرو کرنے کے لیے۔ کوئریز کے لیے آپ یہ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لوکیشن بتا دیتا ہوں، مہنور بینکٹس بائی پستہ ہاؤس، شالیبنڈا ISM کمپلیکس ابو مالابار اینڈ جے لوکاس۔